نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور آخر میں ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے تمام کمالات اور صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیادی اساس ہے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید کی 100 سے زائد آیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے جن کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکامات کی تکمیل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، حج اور عمرہ ادا کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور ان کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوگی۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے، لیکن اس کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی کہ وہ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر گامزن ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور اخلاق سے بھی پیش آئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ یہ سب اعمال کرنے کے باوجود بھی غیر مسلم اور کافر ہے۔ سمجھ شریف میں آتی ہے بات؟ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار در حقیقت قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار احادیث مبارکہ کا انکار ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم کی
ایک آیت کا بھی اگر کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یمامہ کے ایک شخص مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے منکرین ختم نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور ان کو واصل جہنم کیا، جس کو جنگ یمامہ سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو سکتا تو صدیق اکبر ضرور کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رحم دل ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو اگر صدیق اکبر رحم کرنا چاہتے تو ضرور رحم کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ 23 سالہ نبوت کے دور میں ہونے والے تمام غزوات میں صحابہ کرام کی شہادت 259 ہیں، اور اس خالی ایک جنگ یمامہ میں جو صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر لڑی گئی، اس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس بات سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔